ساتھ چھوڑ دیا۔ مدارس کے اندر سب سے پہلے جو چیز پڑھائی جاتی ہے اسے اللہ کا قرآن کہتے ہیں، اسے کتاب اللہ کہتے ہیں، کلام اللہ کہتے ہیں، کتاب مقدس کہتے ہیں، کتاب مطہر کہتے ہیں، کتاب معظم کہتے ہیں، کتاب اعلیٰ کہتے ہیں، کتاب عرفہ کہتے ہیں، کتاب ہدایت کہتے ہیں، کتاب لاجواب کہتے ہیں، کتاب لا ریب کہتے ہیں، کتاب صادق کہتے ہیں، کتاب رحمت کہتے ہیں، کتاب عنایت کہتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کتاب کے اندر کسی بادشاہ یا حاکم کی وزیر کی باتیں ہوں، بلکہ قرآن کے بارے میں جو آیا یہ صرف کتاب اللہ نہیں بلکہ کلام اللہ بھی ہے۔ توریت کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں۔ زبور کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں۔ انجیل کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں۔ لیکن قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ یہ قرآن لوح محفوظ میں تھا، لوح محفوظ سے یہ قرآن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء خطیب الانبیاء نبی آخر الزمان آقا دو عالم سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پر آیا، اور حضور کے قلب اطہر سے یہ قرآن لفظوں میں، جملوں میں، ورقوں میں، صورتوں میں، آیتوں میں، آج یہ قرآن کی صورت میں ہمارے گھروں میں اور ہمارے بچوں کے زبانوں پر سارے ایسے بیٹھے جیسے قبرستان جہاں سبحان اللہ کہنا وہاں کہنی سبحان اللہ۔ اس زمانے سے لے کر آج تک دنیا اس کتاب کی تشریح کر رہی ہے، اس میں نقاط نکال رہی ہے۔ لوگوں یہ کتاب پتھر کے زمانے میں بھی رہنما تھی اور آج چاند تک جانے کے زمانے میں بھی رہنما ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ بڑا ظلم کر رہے ہو، ابھی تک آپ 1400 سال پرانی باتیں پڑھا رہے ہو، یہ بچوں پر ظلم کر رہے ہو۔ مولوی صاحب ٹیکنیکل دور ہے، سائنس کا دور ہے، ہوا میں جہاز اڑ رہے ہیں، آپ ابھی تک وہ پرانی باتیں کر رہے ہو، کوئی نئی بات کرو۔ میں نے کہا نئی بات کریں، کہتے جی ہاں نہیں کریں۔ بھائی کیوں؟ کہتے دنیا جدید ہو گئی ہے۔ میں نے کہا دنیا جدید ہو گئی ہے، کھانے کا راستہ کوئی اور تلاش کر، پھر پینے کا راستہ کوئی اور تلاش کر، پھر ولادت کا راستہ کوئی اور تلاش کر، پھر مرنے کا راستہ کوئی اور تلاش کر۔ دنیا کتنی